أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللہ تعالی ہر جاندار کی موت کے وقت اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی مرا نہیں اس کی روح نیند میں اپنے قبضے میں رکھتا ہے. پھر کسی کے لیے نیند کی حالت میں موت کا فیصلہ ہو چکا تو اسے اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو ان کا وقت پورا ہونے تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر سے کام لیں گے ان کے لیے اس میں بڑا نشان موجود ہے. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے شفاعت کرنے والے بنا رکھے ہیں؟ آپ فرما دو اگر یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور ان کو معاملے کی صحیح سمجھ نہ ہو تب بھی آپ فرما دو کہ شفاعت کے تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں. آسمان میں زمین میں ہر جگہ بادشاہی اسی کے لیے ہے. پھر تم سب کو لوٹ کر جانا بھی اسی کے پاس ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال یہ ہے جب جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دو کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور ظاہر سب کو جاننے والے تو ہی سچا فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے آپسی اختلاف کا. قیامت کے دن ان ظالموں کے پاس اگر زمین بھر کا خزانہ ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تب یہ سب کچھ فدیے میں دینا چاہیں گے تب بھی عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور اللہ کی طرف سے ان پر ایسی مصیبت ڈالی جائے گی جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وہاں ان کے تمام برے کاموں کے نتیجے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور جس کو ہنسی میں ٹال دیا تھا وہی عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا. انسان پر جب بھی کسی نقصان نے گھیرا ڈالا کہ بس ہمیں پکارنے میں لگ جاتا ہے. پھر جیسے ہی ہم نے اس کو اپنی نعمت سے نواز دیا تو پھر کہنے لگتا ہے کہ یہ سب تو مجھے میری لیاقت کی وجہ سے ملا ہے بلکہ ایسی حالت تو آزمائش کی حالت ہے. لیکن بہت لوگ اس حقیقت سے واقف ہی نہیں. یہ کچھ نئی بات نہیں. ان کے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی اور فنا ہو گئے اور جسے اپنی کمائی سمجھتے تھے وہ ان کو وقت پر کام نہ آ سکی بلکہ ان کو الٹا اپنی کمائی کا برا نتیجہ بھگتنا پڑا. ان ظالموں کو بھی ان کی کمائی کے برے انجام دیکھنا ہے اور ایسے لوگ ہم کو بے بس کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جسے چاہتا ہے فراغت والا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر ہی دیتا ہے. ایمان والے قوم کے لیے تقسیم رزق میں بھی ایک نشان موجود ہے.